اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دوستو، آپ نے کتابوں کے اندر بھی پڑھا ہوگا، مختلف واقعات میں بھی سنا ہوگا کہ غلام جو مختلف لوگ رکھتے ہیں اپنی سہولت کے لیے، یہ بہت پرانے دور سے چلتا آ رہا ہے۔ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کو حقوق عطا فرمائے۔ تو ایک واقعہ آتا ہے بہت مشہور کہ کسی آدمی کے پاس ایک غلام تھا۔ بہت خوبصورت واقعہ ہے، سبق آموز ہے، غور سے سنیے گا کہ کسی آدمی کے پاس ایک غلام تھا۔ تو یوں ہوا کہ ایک دن غلام نے کام سے چھٹی کر لی۔ اب وہ مالک سوچنے لگا، خود سے ہی سوچنے لگا کہ شاید اس نے سوچا ہوگا کہ میری کوئی تنخواہ، سیلری، کچھ میرا وظیفہ میرا مالک بڑھائے گا تو میں کام پہ جاؤں گا، تو اس لیے اس نے چھٹی کی ہے۔ تو مالک نے خود سے اپنے ذہن سے ہی اس کی جو ہے نا وہ وظیفہ بڑھا دیا۔ اب دوسرے دن وہ واپس آیا تو مالک نے اس کو اس کی جو تنخواہ تھی، جو وظیفہ تھا، اس سے زیادہ اس کو دیا۔ اس نے خاموشی کے ساتھ لیا اور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اسی طرح کچھ دن گزرے تو اس غلام نے دوبارہ کام سے چھٹی کر لی۔ اب مالک سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یار یہ کیسا میرا غلام ہے، میں نے اس کا وظیفہ بھی بڑھا دیا ہے، اس کی تنخواہ سیلری بھی بڑھا دی ہے، لیکن پھر بھی اس نے چھٹی کر لی۔ تو اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو اس نے وہ جو اس کا اضافہ کیا تھا وہ کاٹ لیا۔ اب دوسرے دن مالک نے پھر وہ جب کام پہ آیا اس کا غلام، تو اس کے مالک نے اس کو اب کی بار جو اس کو سیلری دی، جو وظیفہ دیا، تو وہ جو سب سے پہلے والا جو اس کے ساتھ طے تھا وہی دیا۔ تو اس پر بھی وہ غلام جو ہے وہ کچھ نہ بولا، تو اس نے خاموشی کے ساتھ وہ وظیفہ پکڑا اور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ تب اس کا جو مالک ہے وہ بڑا حیران ہوا، تو اس نے غلام سے پوچھا کہ مجھے تم بتا تو صحیح کہ جب میں نے تمہارے وظیفے میں تمہاری سیلری میں اضافہ کیا تو تب بھی خاموش تھا، اب جب میں نے اس میں کمی کی ہے تو پھر بھی تو خاموش ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں تو نے ایسا کیا؟ تو اس پر جو اس کے غلام نے جو جواب دیے، یہ پورے واقعے سنانے کا جو لب لباب ہے وہ یہی جوابات ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ پیارے لگیں اور اس کا سبق آپ کو ملے اور آپ کو یہ واقعہ اچھا لگے تو ضرور اس کو شیئر کیجیے گا۔ تو اس پر وہ غلام کہنے لگا کہ اے میرے آقا، جب پہلے دن میں غیر حاضر تھا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائی تھی، تو جب آپ کی طرف سے بھی مجھے تنخواہ میں اضافہ ملا تو میں نے وہ رزق خیال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا رزق بڑھا دیا، اور وہ جو میری اولاد پیدا ہوئی ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آئی ہے۔ تو اس پر مالک بولا کہ اچھا یہ تو پہلی بار ہے، تو دوسری دفعہ جب میں نے کمی کی ہے تو پھر تو کیوں خاموش ہے؟ تو اس پر وہ بولا کہ دوسری دفعہ جو میں نے چھٹی کی ہے اس کی وجہ ہے میری ماں کی وفات، کہ میری ماں فوت ہو گئی تھی، اور جب آپ کی طرف سے تنخواہ میں کمی ہوئی تو میں نے وہ بھی رزق خیال کیا۔ کیوں؟ میں نے سوچا کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے اور وہ اپنے ساتھ اپنا رزق بھی لے گئی ہے، تو پھر میں اس رزق کی خاطر کیوں پریشان ہوں؟ اللہ اکبر۔
تو دوستو اس پورے واقعے کا لب لباب بھی یہی ہے کہ رزق کی خاطر پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رزق کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا ہے، اور جو کوئی بھی دنیا میں آتا ہے یا جاتا ہے وہ اپنے رزق کا بندوبست کر کے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔